اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وعملا رب زدني علما وعملا رب زدني علما وعملا وألحقنا بالصالحين يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آج ایک بار پھر 13ویں روزے میں ہمارا 13واں بیسک دین کورس یا آپ یہ کہیں سلسلہ یادگار رمضان کی آج یہ 13ویں نشست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. الحمدللہ ہماری ایوری ڈے کی یہ الحمدللہ نشست ہوتی ہے، اور اب ہم نے تھوڑی سی اس کی ٹائمنگ چینج کی ہے. پہلے ہماری 2 بجے ہوتی تھی، اب 2:15 سے لے کر انشاءاللہ 2:50 تک انشاءاللہ اس کا دورانیہ ہوا کرے گا. یعنی کہ 40 منٹ کا جو اس کا دورانیہ تھا وہ 40 منٹ کا ہی اس کا دورانیہ رہے گا. تو ناظرین اکرام، جتنے میرے اس وقت سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، میں تمام سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ سلسلہ یادگار رمضان کی ہماری کئی نشستیں ہوتی ہیں، جس میں الحمدللہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو ہم قیمتی بنائیں، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم یہ بشارت اور یہ خوشخبری سنیں کہ سبحان اللہ یہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو گئے ہیں، کہ سبحان اللہ، اور یہ ہماری زندگی کا راز، یہ ہماری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے. تو ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت. ماہ رمضان المبارک کے اندر جو خاص عمل ہے، یقیناً خاص اعمال اور وظائف الحمدللہ ان کا سلسلہ بھی جاری ہے، تلاوت قرآن کریم کا معمول بھی جاری ہے، اور اپنا محاسبہ نفس کے لیے الحمدللہ ہم دعائے افطار بھی کرتے ہیں. لیکن اسی طریقے سے الحمدللہ ہم بیسک دین کورس بھی کرتے ہیں کہ جس میں دین کے پہلوؤں کو سیکھتے ہیں. تو اس لیے آج بھی انشاءاللہ ہم حسب سابق پہلے ہم انشاءاللہ العزیز یعنی کہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت، دوسرے سیگمنٹ کے اندر تجوید، اور الحمدللہ تجوید کے اندر 2 پارٹ، جس میں الحمدللہ بیسک حروف یعنی کہ حروف مفردات، اور دوسرا یعنی کہ حروف مفردات کی امپلیمنٹ صورتوں میں. تو الحمدللہ سورہ فاتحہ کی پریکٹس بھی ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے بقیہ صورتوں کی پریکٹس بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں الحمدللہ
ہم بیسک دین سیکھتے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم نے وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، یہ تمام کا تمام جو ہے الحمدللہ ہم الحمدللہ اس پر ہم جو ہے یہ کورس الحمدللہ ہمارے 12 روزہ کورس الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین کرام جو بقیہ ایام باقی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ العزیز میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اختتام میں آپ بیسک دین کورس میں وہ کچھ سیکھ جائیں گے جو انشاءاللہ آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن جائے گا، یعنی کہ آپ کی نمازیں بھی درست ہو جائیں گی، آپ کی یقیناً آپ کی نماز جنازہ کی دعائیں، نماز جنازہ، یہ ساری الحمدللہ آپ کی بیسک جو ہے انشاءاللہ یہ آپ کی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ناظرین کرام پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا اہتمام کیسے کیا کرتے تھے، اور اس کے متعلق بہترین جو ہے وہ یقیناً بیوی ہی بتلا سکتی ہیں۔ اور ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام کرتے تھے اتنا دیگر کسی مہینے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اگر مطلب ابر آلود ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 30 روزے پورا فرماتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے، اور ایک اور روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جنت کی 8 دروازے ہیں، جنت کی 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ ایک اور حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں فرمایا کہ روزے دار کی افطار کے وقت، عادل بادشاہ کی دعا اور مظلوم کی دعا، یعنی کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، تو افطار کے وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم اس کا اہتمام کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ پہلے رمضان مبارک سے، اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم نے علم تجوید میں بیسک الحمدللہ عربک الفابیٹس سیکھ رہے ہیں، اور اس کا مقصد اکثر لوگ ہیں ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں ہوں گے، وہ کہیں گے ابھی ہم الف با تا سیکھیں گے۔ ہاں ناظرین کرام ضروری ہے، اگر آپ قرآن کریم کی صورتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات بینات کو عربک لب و لہجے کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بیسک یعنی کہ حروف مفردات کو سیکھنا اور ان کی ادائیگی کا درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اس کے بغیر ہی آپ درست کرنا چاہیں گے تو وہ ایسا ہی ہے کہ آپ جیسے کہ فاؤنڈیشن کے بغیر بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں قرآن کریم کی بہت بڑی بلڈنگ ہے، وہ ہے 30 سپاروں کی۔ اگر کوئی عربک الفابیٹس کے پڑھے بغیر 30 سپارے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ناممکن سی بات ہے، تو اس کے لیے آپ کو حروف مفردات سیکھنے ہوں گے۔ اور الحمدللہ پچھلے اسباق کے اندر ہم نے الحمدللہ 21 حروف جو ہے ہم سیکھ چکے ہیں، اور میں نے ایک ایک کر کے 2 کر کے سکھائے ہیں۔ ہمارے تمام کے تمام لیسن جو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ اب چلتے ہیں انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ پہلے ہم اپنے جو پچھلا سبق ہے الحمدللہ اس کی پریکٹس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ والعزیز ناظرین کرام آج انشاءاللہ اپنا جو ہمارا سبق ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مفردات کل کتنے ہیں؟ حروف مفردات کل 29 ہیں۔ حروف مفردات کو مفردات اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ انڈیویجول لیٹرز ہیں، یعنی کہ الگ الگ حروف ہیں۔ تو آئیے، الف میں نے بتایا تھا کہ الف کو کیسے ادا کرنا ہے اور کس طریقے سے ادا ہوگا، اس میں کیا غلطی کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو فرسٹ روزے کا تھا پہلا بیسک دین کورس الحمدللہ اس میں سارا بتلایا تھا۔ با کہاں سے ادا ہوگا، کس طریقے سے ادا ہوگا، اس کا مخرج پورا بتلا چکے ہیں۔ تا، ثا، جیم۔ ہم نے باقی حروف کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچا، جیم کو 5 کیوں کھینچا؟ الحمدللہ ہماری تمام کے تمام لیسن جو ہے یوٹیوب پر موجود ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ خو، دال،
ذال را زا سین شین صاد صاد ضاد طا ظا عین غین فا۔ اب اگلا حرف جو ہے ہمارا آج کا سبق ہے وہ ہے قوف۔ ناظرین کرام، اب قوف کو کیسے ادا کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک ایک حرف کا مخرج یعنی ایک ایک حرف کی پرناؤنسیشن میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ اور اگر آپ ماشاءاللہ ہمارے پچھلے لیسن تمام کے تمام آج 13واں روزہ ہے، 13واں آج ہمارے بیسک دین کورس کا یعنی کہ 13واں دن ہے، یعنی کہ 13 ڈیز الحمدللہ ہمارا ہو چکے ہیں۔ سوری آج 13 مطلب آج 13واں دن ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین کرام ابھی آپ قوف کا مخرج کی جانب پڑھیں گے۔ قوف کا مخرج ہے ناظرین کرام زبان کی جڑ۔ زبان کی جڑ کیا ہے؟ بالکل جو گلے کی طرف ہے، اور تالو کا نرم حصہ، یعنی زبان کی جڑ کو اوپر تالو کے نرم حصے پر لگائیں گے تو یہاں سے قوف ادا ہوگا۔ دیکھیں اچھا ایک اور ذہن میں رکھیں کہ قوف کو ہم نے فل ماؤتھ کرنا ہے، کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ 7 ہیں، یعنی وہ حروف قرآن کریم کے اندر جن کو ہر حالت میں ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، ان کی تعداد 7 ہے۔ خا صاد ضاد طا ظا، اب اس میں آخری حرف قوف ہے۔ اب قوف کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اکثر پڑھے قاف، قاف نہیں، قو ہم نے موٹا کرنا ہے، قوف، اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ مخرج پہلے ذہن میں رکھیں، مخرج کیا ہے اس کا، اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، اس کی پرناؤنسیشن کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، قوف۔ اچھا نہیں کرنا، ہم نے یہاں آ کر اپنی روک دینا، قوف، یعنی کہ اوپر فا کا ہم نے مخرج پڑھا تھا کہ فا کا مخرج کیا ہے؟ وہ ثناء علیہ اور نچلے ہون کا تر حصہ، یعنی آ کر یہاں رک جائیں گے فا۔ اسی طریقے سے قوف، اب یہ ہوا پہلا لیٹر۔ دوسرا حرف ہے کیف۔ اب قوف اور کیف یہ قریب المخرج ہیں، یعنی ان دونوں کا مخرج بالکل قریب قریب ہے۔ اب کیف کا مخرج کیا ہے؟ کیف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ اس کی بھی زبان کی جڑ ہے لیکن تالو کا سخت حصہ جو یعنی کہ اگلے حصے کی جانب ہے، یعنی قوف زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ ہے، اور کیف زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ۔ اب دیکھیں اب دیکھیں زبان کی جڑ جو اوپر جو ہے کیف کے یعنی کہ محسوس ہو رہی ہوگی۔ اب یہاں سے کیف، اب اکثر پڑھتے ہیں کاف، کاف نہیں ہے بلکہ دیکھیں کیونکہ زبان کی جڑ کو تالو کے اوپر نرم حصے پر لگائیں گے اور سخت حصے پر لگائیں گے، کیف۔ اچھا منہ جو ہے وہ دونوں اسمائل جس طریقے سے کرتے ہیں دونوں سائڈ کی جانب کھلے گا۔ اب اوپر کی طرف کھولیں گے تو یہ جو ہے اس کا ایکسنٹ، اس کا لب و لہجہ عربک نہیں بنے گا، تو اس کے لیے آپ کو کیف، یہاں بھی ایسا نہیں کرنا، یہاں بھی روک دینا، کیف۔ اسی طریقے سے قوف۔ تو ناظرین کرام آج ہم نے 2 مخرج پڑھ لیے الحمدللہ، قوف اور کیف۔ اب رہ گئے لام، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو الحمدللہ 6 لیٹر رہ گئے ناظرین کرام۔ الحمدللہ بالترتیب محنت کر کے کوشش کر کے ہم نے الحمدللہ 23 حروف جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ 23 حروف دیکھیں 2 کر کے پڑھیں، اور جنہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پہلے لیسن سے جوائن کیا ہے تو ماشاءاللہ ان کو تو اب مخارج ان کے بڑے پختہ ہو گئے ہوں گے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بار بار پریکٹس بھی کی ہوگی۔ اللہ کریم مزید استقامت نصیب فرمائے۔ اب ناظرین کرام جو 23 لیٹر 23 حروف ہم نے پڑھے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گے ہم صورتوں کے اندر،
کہ ہم ان کو خاص طور پر جب بھی جو بھی آیات کے اندر جن بھی آیات کے اندر یہ حروف آئے ہوں گے تو وہاں پر ہم خوب توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یعنی اس کی ادائیگی پر فوکس کریں گے. اور میں نے بتلایا تھا قرآن کریم کا حق کیا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کو ادائیگی کے وقت کلیئر کرنا اور اس کی حرکت کو کلیئر کرنا. اب آئیے ہم اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوبارہ میں مخرج بیان کر دیتا ہوں، پھر ساتھی اکثر بھول جاتے ہیں کہ قوف اور کاف کا مخرج کیا ہے. قوف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہاں سے قوف ادا ہوگا موٹے والا، اور کاف کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوگا. تو گویا کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ قوف اور کاف کا کیا مخرج ہے. پتہ یہ چلا کہ قریب المخرج ہے، یعنی ان دونوں کا مخرج قریب قریب ہے. یعنی زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، دونوں تھوڑا تھوڑا 19-20 کا فرق ہے. تو یہ توجہ کے ساتھ، کیونکہ ایک حرف کی جگہ اگر قوف کی جگہ کاف پڑھ دیا ہے، کاف کی جگہ قوف پڑھ دیا تو یقیناً جو ہے یہ لحن جلی کی غلطی کہلاتی ہے، بڑی غلطی کہلاتی ہے علم تجوید کی ٹرم میں. تو یہ یقیناً امام جزیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لم یجود القرآن فهو آثم، جو قرآن کریم فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے. اب آئیے ناظرین کرام، انہی 23 حروف کو ہم قرآن کریم کی صورتوں کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کی پریکٹس کی، ہم نے سورہ اخلاص کی پریکٹس کی، اور الحمدللہ اب ہم نے سورۃ الفلق یعنی اس کی سورۃ الفلق کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اس میں 2 آیات جو ہیں وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں. آیت نمبر 3 انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کو یاد ہو تو تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ، ہم نے ان دونوں کی پریکٹس بھی کی تھی بالترتیب. قل اعوذ برب الفلق، قل اب یہاں قل یعنی کنٹرول کریں گے، کیونکہ لام کے اوپر سکون کی علامت ہے تو یہاں پر اس کا کنٹرول کریں گے. اکثر اس کو کھلا چھوڑتے ہیں، یعنی اس کو ہم نے قوف کے ساتھ باندھنا ہے. کیوں؟ قوف کے اوپر پیش کی علامت ہے اور لام کے اوپر سکون کی علامت ہے، تو یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو کنٹرول ہو جائے گا. قل اعوذ برب الفلق. کل کے سبق میں ہمارا یہ لیسن نمبر 12 کے اندر ہم نے اس پر خوب توجہ کروائی تھی. من شر ما خلق، من شر ما خلق. یہ ہماری سبق ہو چکا ہے کل کے لیسن میں، کل کا لیسن یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ واو زبر و میم نون زیر من، ومن شین را زبر شر، را زیر ری شر ری. میں نے ذکر کیا تھا کہ را کا اصول، را کا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ را سے پہلے جب زبر یہ پیش ہو تو را کو فل ماؤتھ یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن را کے نیچے اگر زیر ہو تو پھر را کو لائٹ کر پڑھیں گے. لیکن یہاں پر دونوں حرکتیں، یعنی را سے پہلے زبر بھی ہے اور را کے نیچے زیر بھی ہے، تو جب پہلی دفعہ ملائیں گے تو موٹا کریں گے، جب اس کے بعد پڑھیں گے تو پھر اس کو لائٹ کریں گے. وَمِن شین را زبر شر، را زیر ری، وَمِن شَرِّ، وَمِن شَرِّ. اب یہاں دیکھیں را مشدد بھی ہے اور یہاں توجہ کے ساتھ را کے بعد یا نہیں ہے. اکثر پڑھتے وَمِن شَرِّ. اب دیکھیں غاسق، غین الف زبر غا. اب دیکھیں ہم نے غین کا مخرج پڑھا تھا کہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اور غین کو ادا کرتے وقت اس کا مخرج کیا ہے؟ ادنا حلق، یعنی گلے کا وہ حصہ جو ٹاپ آف دا تھروٹ کہلاتا ہے، وہاں سے غین ادا ہوگا، لیکن اس کو ادا کرتے وقت ہم موٹا کریں گے. اکثر پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ غاسقٍ، غاسقٍ، غاسقٍ نہیں، یہاں گاف ہے ہی نہیں عربک کے اندر، یہاں غین ہے. وَمِن شَرِّ غا، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن،
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ. اب یہاں دیکھیں تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو اب پہلے تو ہم نے اس کے نیچے تنوین کے نیچے ہم نے غنہ بھی کر دیا، لیکن جب اگلا حرف ہم نے دیکھا تو اگلا حرف کیا ہے؟ حمزہ. تو حمزہ یہ ایک رول ذہن میں رکھیں، اس کو کہتے ہیں اظہار. آگے جا کر میں انشاءاللہ بتلاؤں گا. وہ یہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، حروف حلقیہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ. اگر ان میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اب یہاں تک کہ دال کے نیچے تنوین کی علامت ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو ہم یہاں پر یہاں نون کو یعنی کہ اس کے تنوین، نون جو تنوین اصل میں نون منون ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ظاہر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب دیکھیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ. اب بس اوقات کیا جو بگنرز ہیں ان کے لیے یہ باتیں سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں بگنرز کے لیے کہ یہاں غنہ نہیں کرنا. غنہ کسے کہتے ہیں؟ ٹیکنگ دا وائس انٹو نوز جسٹ 2 سیکنڈ، یعنی کہ 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپانا. تو یہاں آواز کو ناک میں چھپائیں گے نہیں، بس یہ ذہن میں رکھیں. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا، واو زبر و، قاف زبر ق، وقا، با زبر با، وقب. لیکن یہاں پر آخر حرف کو ساکن کر کے یہاں پر سٹاپ کریں گے، وقب، قاف با زبر قب، وقب. اب یہاں دیکھیں با پر ہم کیوں با ڈبل محسوس ہو رہا ہے؟ وقب با. یہ کیوں؟ اس کو کہتے ہیں قلقلہ، یعنی ایکو کا پیدا ہونا، آواز کا لوٹتے ہوئے محسوس ہونا. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کو ادا کرتے وقت آواز کا جب بھی ہم ان پر سکون کی علامت ہوگی تو ان پر آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. تو یہ اس کی خوبصورتی ہے. کچھ رولز ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتلاؤں گا. اب اسی آیت کی ہم دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. دیکھیں اب کون کون سے لیٹر آئے. اب آپ غور کریں کہ ان 23 حروف میں سے آپ نے کون کون سے پڑھے تھے. وَمِن شَرِّ، شین اور را پڑھا آپ نے، واو اور میم اور نون نہیں پڑھا، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی کون کون سے پڑھے؟ شر، شین اور را. اب یہ دیکھیں آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. غاسقین میں غین پڑھا، اس کے بعد اذا وقب، قوف پڑھ لیا اور با پڑھ لیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ذال بھی پڑھ لیا آپ نے، ذال، قوف، با، یہ سارے آپ پڑھ چکے ہیں. تو اب ان کی ادائیگی آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے. ذال کا مخرج کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سافٹ لیٹر ہے، حروف لتابیہ میں سے قوف. آج آپ نے پڑھا قوف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. تو ان حروف کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب آئیے جو غلطی ہے ہمارے یہاں کس طرح پڑھا جاتا ہے، میں اس طرح بتا دیتا ہوں کہ کتنا مجہول پڑھا جاتا ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اب دیکھیں ہم نے کیا غلطی کی. ہم پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ. یہاں تو ایک تو را کے اوپر ہم مشدد نہیں پڑھتے، دوسرا ہم را کو بالکل یعنی کہ بالکل ناقص ادائیگی کرتے ہیں. اسی طریقے سے غین کو گا پڑھ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے آگے جا کر ذال کو ہم زا پڑھتے ہیں، ایزا پڑھتے ہیں، اور وقب میں قوف کی جگہ کیا پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینے سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں، اس لیے بہت ضروری ہے. میرے معاشرے کے اندر اب لوگ قرآن پر اس انداز سے توجہ نہیں دیتے. تو الحمدللہ میری کوشش یہی ہے کہ ماہ رمضان مبارک ہماری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے، اور اگر ہم نے ایک حرف بھی رمضان مبارک میں سیکھ لیا، اس کی پریکٹس کی، اور یقین جانیے کہ یہ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 100 رکعات نماز نفل پڑھنے والے کا اجر و ثواب کم ہے، قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کو تجوید کے ساتھ سیکھنے والے کا اجر و ثواب زیادہ ہے. تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا. ابھی 3 آیات کی ہم دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم بیسک دین میں الحمدللہ نماز کے واجبات چل رہے ہیں، انشاءاللہ نماز کے واجبات کی طرف بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر
غاسق اذا وقب. الحمدللہ 3 آیات کمپلیٹ ہو گئی. صدق اللہ العظیم. تو اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے. اور وہ لوگ جو تعلیم بالغان ماشاءاللہ یہ سب تعلیم بالغان ہی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. تعلیم بالغان میں ایک عرصے سے الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ کوششیں جاری ہیں. وہ لوگ جو انڈیویجولی طور پر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں, قرآن نہیں پڑھ سکے, الحمدللہ تعلیم بالغان کا ہمارے یہاں انتظام ہے. تو وہ لوگ جو قرآن کریم تعلیم بالغان ہیں, بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں, قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, بیسک دین سیکھنا چاہتے ہیں, سب کے ساتھ نہیں بلکہ انڈیویجولی طور پر, تو الحمدللہ انڈیویجولی طور پر بھی ہماری 1 to 1 ہماری کلاسز ہوتی ہیں. اب ناظرین کرام ہم بڑھیں گے یعنی کہ ہم واجبات نماز کی طرف. اور واجبات نماز ناظرین کرام الحمدللہ وہ ہم نے پچھلے یعنی کل کے پروگرام میں ہم نے یہ ذکر کیے تھے کہ واجبات نماز کل 14 ہیں. ان میں سے ناظرین کرام ہم نے 6 بیان کیے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ یعنی کہ سبحان اللہ سورہ فاتحہ پڑھنا, سورہ فاتحہ کے نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا, نمبر 2 سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا, نمبر 3 یعنی کہ ترتیب کو برقرار رکھنا, پہلے قیام پھر رکوع پھر سجود. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ سے کو سورہ مبارکہ سے پہلے پڑھنا, اور اسی طریقے سے یعنی کہ قاعدہ اولا یعنی پہلی 2 رکعات میں بیٹھنا, نمبر 6 دونوں قاعدوں میں التحیات پڑھنا. تو نماز کے واجبات یہ وہ واجبات ہیں جن کا اگر ان کے نماز میں بھول ہو گئی تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور اگر دیکھیں اکثر لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں نماز کے واجبات میں, صرف کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چلو دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے اور اگر سورت نہیں پڑھی, زیادہ لوگوں کو 2 واجب پکے یاد ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی اور اسی طریقے سے اگر یعنی کہ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے. سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے کہ آخر میں دو سجدے کیے جاتے ہیں, ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں. لیکن نماز کے واجبات ہر ایک کو آنے چاہیے, کیونکہ ناظرین کرام کیا ہے کہ آپ یقیناً اس وقت جتنے حضرات ہیں تو آپ یقیناً قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ گھر میں جماعت کا اہتمام کر رہے ہیں, نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں. اس کے اندر جماعت کے اہتمام کے اندر آپ کو نماز کے واجبات آنے چاہیے. وہ لوگ خاص طور پر جو گھر میں امامت کرتے ہیں نماز کے, ان کے لیے ضروری ہے نماز کے واجبات کا یاد کرنا, کیونکہ اگر نماز کے واجبات ان کو یاد نہیں ہوں گے یا ان کے ذہن میں نہیں ہوں گے تو یقیناً پھر کیا ہوگا کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, اور نماز یقیناً اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اب نمبر 7 دونوں قاعدوں میں التحیات پڑھنا, یعنی پہلے قاعدے میں بھی التحیات پڑھنا بھول گئے, دوسرے میں بھی بھول گئے تو آپ کو آخر میں کیا ہوگا, سجدہ سہو کرنا ہوگا. نمبر 7 ہے وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا. وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا اگر کوئی بھول گیا تو آخر میں کیا کریں گے, سجدہ سہو کریں گے. اچھا اسی طریقے سے پھر نمبر 8 ہے یعنی کہ 2 سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا. اگر کوئی سلام کے بغیر ہی نماز سے نکل جاتا ہے یعنی کہ نماز کا اختتام کرتا ہے تو اس کی وہ یقیناً پھر کیا ہوگا. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں, اگر فار ایگزامپل کوئی واجب چھوٹ گیا تھا اور آپ کے ذہن میں یہ آیا, آپ نے ایک سلام بھی پھیر دیا اور آپ نے دوسرا بھی پھیر دیا, لیکن اب آپ کو یاد آیا کہ نہیں میرا تو واجب چھوٹ گیا تھا, میں نے سجدہ سہو کرنا ہے. تو اگر کسی سے بات کیے بغیر یعنی کہ اگر آپ نے کسی سے بات نہیں کی اور آپ کو یاد آ گیا تو آپ سجدہ سہو کر لیجئے. اور پھر سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے, تشہد پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک اور ایک طرف سلام پھیریں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا اور پھر آپ کو یاد آیا کہ یار میں نے سجدہ سہو کرنا تھا, اس وقت بھی آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں. اور کیا ہے سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کرنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ دوبارہ تشہد پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ درود ابراہیمی اور دعائے مغفورہ جو پڑھی جاتی ہے رب اجعلنی وہ پڑھ کر سلام پھیر دیں, دعا یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد. تو دونوں طریقے میں ٹھیک ہیں, جو بھی آپ کو آسان لگے. تو صرف درود ابراہیمی اور یعنی کہ وہ پڑھ کر بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں. تو اس کے بعد 8واں یعنی کہ ہو چکا ہے یعنی 7 دونوں قاعدوں میں تحیات پڑھنا. نمبر 8 السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی کہ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہم کرتے ہیں کس کو کرتے ہیں, ہم دائیں طرف کے فرشتوں کی نیت کریں گے. امام صاحب ہیں تو وہ دائیں طرف کے مقتدیوں کی بھی اور فرشتوں کی, اور دائیں طرف کے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہمارے دونوں کاندھوں پر کیا ہے, فرشتے ہیں جو ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں. ہم جو بول رہے ہیں ہمارے دائیں فرشتے ماشاءاللہ ہمارے نیک اعمال لکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا لکھ رہے ہیں.
تو اب دائیں طرف کی جب سلام پھیریں گے تو دائیں طرف کے فرشتوں کی نیت کریں گے، عام شخص ہے، لیکن جو امام صاحب مقتدی ہیں تو وہ دائیں طرف کے فرشتوں کی نیت اور دائیں طرف کے مقتدیوں کی، اسی طرح بائیں طرف اور بائیں طرف کے مقتدیوں کی نیت۔ اچھا، اس کے بعد نواں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت یا آیت۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ کیا ہے، پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے سورت ملانا، لیکن اگر کسی نے 3 چھوٹی آیت سے کم پڑھا یا ایک بڑی آیت جو 3 آیات کی مقدار تک کم پڑھا تو ان پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھی اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھا اور اللہ الصمد، پھر آپ نے رکوع کر لیا، تو اب آپ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، کیونکہ آپ پر یہ ضروری تھا کہ 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت جو 3 آیات کی مقدار ہے اس کا پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو آج ہم نے 3 پڑھے، یعنی وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، اگر کوئی بھول گیا تو سجدہ سہو کریں گے۔ نمبر 8، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی 2 سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا۔ اسی طریقے سے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات کی مقدار یعنی کہ تلاوت کرنا، اگر اس سے کم کی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اب ناظرین کرام انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا اختتام ہوا اور 51 ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کچھ یعنی کہ مسائل کے بارے میں بات کریں، تو انشاءاللہ ناظرین کرام کوشش کریں گے جتنا ہمارے سے ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ میری کوشش یہی ہے کہ آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا یہ 2020 کا رمضان یادگار بن جائے، اور الحمدللہ ہم نے اگر ایک آیہ مبارکہ بھی سیکھ لی، اور اگر ہم نے ایک مسئلہ بھی سیکھ لیا، اور ہماری الحمدللہ نماز کے واجبات کی طرف توجہ بھی ہوگی، تو یہ سمجھ لیں الحمدللہ ہماری زندگی کا یادگار رمضان بن گیا۔ اب آئیے ناظرین کرام دعا کرتے ہیں، کیونکہ افطار کا وقت قریب ہے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر، سری لنکا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، تو الحمدللہ ایشین کنٹری کے اندر افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اب ناظرین کرام ہم دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان۔ تو اپنے خاص کرم سے ہماری آج کی نشست کو بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، یا اللہ اس کا فیضان جاری فرما۔ مخلوق خدا کے لیے یا اللہ جو ہم یا اللہ ایمان والوں کے لیے نمازوں کی حفاظت، یا اللہ ان کے قرآن کی حفاظت، ان کی ادائیگی، یا اللہ اس کی جو کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کو اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بارے میں یہ سوچ نصیب فرما کہ ہمیں اللہ کی ہمیں تیری بارگاہ میں آنا ہے۔ اگر تو نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے اتنی زندگی گزاری ہے، قرآن نہیں سیکھا، نماز نہیں سیکھی، یا اللہ تو ہماری کمزوریوں کو معاف فرما۔ آئندہ کے لیے اسی طرح ہمارے ناظرین و سامعین ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ دین متین کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو دوسروں تک دعوت دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہماری کوششوں کاوشوں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، تجھ کو راضی کرنے کے لیے تمام نیک کام کرتے ہیں۔ یا اللہ صرف مقصد یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں لعلکم تتقون، ہم تقوی اور پرہیزگاری کا نور ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں تیرا خوف نصیب ہو جائے، ہمیں تیرے نبی سے مزید عشق و محبت پیدا ہو جائے، تیرے نبی سے یا اللہ ہم تیرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ دین کے راستے پر چلنا آسان فرما۔ یا اللہ دین کے راستے پر چلنا، دین پر چلنا آسان فرما۔ یا اللہ دین کے راستے میں جتنی رکاوٹیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ یا اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کسی مشکل کا شکار ہے ان کو مشکلات سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی تکلیف کے اندر ہے، یا اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے حلال طیب روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر لوگ یا اللہ بہت پریشان ہیں، یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ جو بیچارے کسی تکلیف کے اندر ہے یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ بالخصوص سیریا، برما، فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد نصرت فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہم سب کو مل جل کر تمام کاموں کو، حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو مل جل کر یا اللہ اس کو آگے پھیلانے کی، اس پر قائم رہنے کی، یا اللہ دوسروں کو اس کی دعوت فکر دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ سے ہم دعا طلب کرتے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ آنے والی زندگی میں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ
ہم نے جو یا اللہ نیک اعمال کر رہے ہیں اس کی برکات آنے والی زندگی میں نصیب فرمانا. یا اللہ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرمانا, حاسدین کے حسد سے, ساحرین کے سحر سے, ظالموں کے ظلم سے, شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمانا. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو بے ہدایت ہے انہیں ہدایت نصیب فرما, جو ہدایت یافتہ ہے انہیں استقامت نصیب فرما. یا اللہ جو نظر بد کا شکار ہے نظر بد دور فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جن کے گھروں میں ناچاقی ہے, اتفاقی, پیار و محبت نصیب فرما, جہاں کہیں بھی لڑائی جھگڑے ہیں یا اللہ پیار و محبت نصیب فرما, صبر و استقامت والی زندگی نصیب فرما, صبر و استقامت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ مانگ سکے وہ عطا فرما. یا اللہ جتنے ساتھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پہ یا اللہ یوٹیوب پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, یا اللہ دین کے پیغام کو یا اللہ خالصتاً تیرے دین کے پیغام کو پہنچانے کی نیت سے یا اللہ یہ پلیٹ فارم کا استعمال کر رہا ہوں. یا اللہ مزید میری نیت کو مزید خالص فرما. اور اللہ یا اللہ اس میں میرے ساتھ جو جڑ رہے ہیں اور دوسروں کو جوڑ رہے ہیں یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. ہم سب کو مل جل کر یا اللہ اسی طرح مرد